ایک ایسا ملک جہاں عظیم سلطنتوں نے جنم لیا، ایک ایسی سرزمین جہاں مشرق اور مغرب آپس میں ملتے ہیں اور جہاں کی کہانیاں آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ تو چلیے آج ہم ترکی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، ایک ایسی جگہ جو واقعی تاریخ اور ثقافت کا سنگم ہے۔ 5 کروڑ، جی ہاں 50 ملین، یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے۔ یہ ان سیاحوں کی تعداد ہے جو صرف سال 2023 میں ترکی پہنچے۔ اس تعداد نے ترکی کو دنیا کے مقبول ترین ممالک میں سے ایک بنا دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کی عالمی کشش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس ملک میں کہ آج ہر کوئی وہاں جانے کا خواب دیکھتا ہے؟ اس کی کشش کا راز کیا ہے؟ آئیے اس تجزیے میں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی سب سے بنیادی وجہ کی، اور وہ ہے ترکی کا جغرافیہ۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ تو ایک پل کی طرح ہے۔ دیکھیے، استنبول میں جو بوسفورس کی آبنائیں ہیں نا، وہ یورپ اور ایشیا کو الگ کرتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں قدم رکھا جا سکتا ہے نا کمال کے بات؟ یہ صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ یہ دو دنیاؤں کے ملاپ کی ایک زندہ علامت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ترکی کی کشش کی اگلی پرت کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی ناقابل یقین حد تک گہری اور با اثر تاریخ۔ یہ سرزمین کوئی آج کی نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے عظیم سلطنتوں کا مرکز رہی ہے۔ یونانی، رومی، بازنطینی اور پھر عثمانی، ہر دور نے اس زمین پر اپنی کہانی لکھی ہے، اور ان کے نشان آج بھی ہر کونے میں نظر آتے ہیں۔ اور ان تمام سلطنتوں میں سب سے نمایاں تھی سلطنت عثمانیہ۔ کوئی 1-2 سال نہیں بلکہ تقریباً 630 سال تک اس خطے پر حکومت کی، اور 16ویں اور 17ویں صدی میں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے قبیلے سے اٹھ کر یہ سلطنت 3 براعظموں پر چھا گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، تو 600 سال سے بھی زیادہ حکومت کرنے کے بعد 1922 میں ترک پارلیمنٹ نے اسے ختم کر دیا، اور وہاں سے ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔ ترکی صرف تاریخ اور جغرافیہ ہی نہیں، اس کی ایک بہت گہری روحانی جہت بھی ہے جو لاتعداد زائرین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کئی عظیم اسلامی شخصیات کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب الانصاری کا مزار ہے، تو دوسری طرف کونیا میں صوفی شاعر مولانا رومی آرام فرما ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی سے لے کر سلیمان اعظم تک یہاں ہر مزار تاریخ کا ایک پورا باب سناتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ استنبول یعنی اس وقت کے قسطنطنیہ کی فتح کی پیشن گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اسی پیشن گوئی نے عثمانیوں کو اس شہر کو فتح کرنے کی ایسی تحریک دی کہ اس شہر کو اسلامی دنیا میں ایک بہت ہی خاص مقام مل گیا۔ اچھا، اب ذرا ماضی سے حال کی طرف آتے ہیں۔ قدیم تاریخ تو اپنی جگہ، لیکن آج کا جدید ترکی بھی ایک اہم ثقافتی اور اقتصادی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، سیاحت ترکی کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ سالانہ $60 ارب سے زیادہ کی آمدنی، یہ تو بہت سے چھوٹے ممالک کی کل معیشت سے بھی زیادہ ہے، اور یہ سب سیاحوں کی بدولت ہے۔ اور یہ صرف سیاحت تک محدود نہیں ہے، ترکی کی ثقافتی طاقت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ امریکی ڈراموں کے بعد ترکی کے ڈرامے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے اور پسند کیے جاتے ہیں؟ ان کی کہانیاں جو خاندانی اقدار اور تاریخ کو ایک نئے انداز میں دکھاتی ہیں، پوری دنیا کے ناظرین کو اپنا دیوانہ بنا رہی ہیں۔ اور اب یہ حقیقت تو اور بھی حیران کن ہے۔ اکیلا استنبول شہر پورے ملک کی ٹیکس آمدنی کا 60% حصہ دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شہر اقتصادی لحاظ سے کتنا اہم ہے۔ تو ترکی کی یہ ساری پرتیں، اس کا جغرافیہ، اس کی تاریخ، روحانیت اور جدیدیت، یہ سب اس کے مشہور مقامات پر آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر جگہ ترکی کی کہانی کا ایک الگ ہی باب ہے۔ آیا صوفیہ کی شان و شوکت، گرینڈ بازار کی رونق، کیپاڈوکیا میں گرم ہوا کے غبارے، اور پاموکالے کا قدرتی کپاس کا قلعہ، یہ صرف دیکھنے کی جگہ نہیں بلکہ یہ ناقابل فراموش تجربات ہیں۔
مثال کے طور پر گرینڈ بازار کو ہی لے لیں، یہ صرف ایک بازار نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ تاریخ ہے جہاں آج بھی صدیاں سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس بازار میں 4000 سے زیادہ دکانیں ہیں۔ اس سے اس کے حجم اور تاریخی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں آج بھی 25,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اور آیا صوفیہ کی کہانی، یہ تو خود ترکی کی پیچیدہ تاریخ کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک ہی عمارت جو پہلے چرچ، پھر مسجد، پھر میوزیم اور اب دوبارہ مسجد بنی، یہ ملک کے بدلتے ہوئے چہرے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو آئیے اپنے مرکزی سوال پر واپس آتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد ترکی کی اس بے مثال کشش کا اصل راز آخر ہے کیا؟ اس کا جواب کسی ایک چیز میں نہیں بلکہ ان سب کے ایک طاقتور امتزاج میں ہے۔ ترکی کی اصل کشش اس کے منفرد محل وقوع، عظیم تاریخ، روحانی گہرائی اور جدید ثقافتی طاقت کے سنگم میں ہی پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ ایک قول ہے، استنبول کی اہمیت اتنی گہری ہے کہ اسے مدینہ منورہ کے بعد کائنات کا دل تک کہا گیا ہے، اور یہ بات اس شہر اور اس ملک کی روح کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسی قوم جو قدیم سلطنتوں کی وارث بھی ہے اور جدید دنیا میں اپنے بڑے عزائم بھی رکھتی ہے، اس کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔